بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم محترم سامعین اور عزیز طلبہ کرام، امید کرتا ہوں کہ آپ تمام احباب خیر و عافیت سے ہوں گے۔ آج کا ہمارا سبق نمبر 33 ہے، جس میں ہم اشعار پڑھیں گے۔ کبشہ اخت عمرو بن معدی کرب۔ عمرو بن معدی کرب کا ترجمہ اور تعارف گزر چکا ہے، تو ہم بتاتے ہیں کہ یہ اشعار جو آ رہے ہیں اس کا پس منظر کیا ہے۔ تو ان اشعار کی حکایت یہ ہے کہ عمرو بن معدی کرب کا بھائی عبداللہ ابن معدی کرب، جو بنو زبیدہ کا سردار تھا عبداللہ، ایک محفل میں بنو مازن کے ساتھ بیٹھ کر شراب پی رہا تھا کہ مخزوم مازنی کا ایک حبشی غلام اشعار کہنے لگا جس میں بنو زبید کی کسی عورت کی تشبیب تھی۔ اس پر عبداللہ نے غلام کو ایک تمانچہ رسید کیا۔ عبداللہ نے، جو کہ عمرو بن معدی کرب کا بھائی ہے، اس نے ایک غلام کو تمانچہ یعنی ایک چماٹ ماری۔ غلام نے شور مچایا تو بنو مازن نے عبداللہ کو قتل کر دیا۔ عبداللہ کون تھا؟ کبشہ کا بھائی۔ تو اب ہوا یوں کہ معذرت کے نشے میں انہوں نے معذرت بھی کی، عمر کے پاس آئے جو کہ عبداللہ کا بھائی تھا، کہ ہمارے بیوقوف نے تمہارے بھائی کو قتل کر دیا ہے، تو آپ ہم پر رحم کریں، قصاص نہ لیں، ہم آپ کو دیت دینے پر راضی ہیں وغیرہ وغیرہ۔ تو عمر کا بھی ارادہ ہوا کہ دیت لے لے، لیکن جب اس کی بہن کبشہ کو اس کا علم ہوا تو عمر کو قصاص پر ابھارنے کے لیے ذیل کے اشعار کہے۔ چنانچہ عمر نے حملہ کر کے بدلہ لے لیا اور دیت کو چھوڑ دیا۔ تو آئیے ان اشعار کو پڑھتے ہیں کہ اس میں کس قدر اثر تھا کہ عمر نے دیت چھوڑ کر اور قصاص لینے پر آمادہ ہوا۔ وقالت کبشۃ اخت عمرو بن معدی کرب ارسل عبد الله اذ حان يومه الى قومه لا تعقلوا لهم دمي ولا تأخذوا منهم إفالا وأبكرا وأترك في بيت بصعدة مظلم ودع عنك عمرا إن عمرا مسالم وهل بطن عمر غير شبر لمطعم فإن أنتم لم تثأروا واتديتم فمشوا بآذان النعام المصلم ولا تردوا إلا فضول نسائكم إذا ارتملت أعقابهن من الدم۔ ترجمہ کرتے ہیں۔ یہاں پر پہلا شعر ہے ارسل عبداللہ۔ عبداللہ کون ہے؟ مقتول ہے۔ تو عبداللہ نے ایک بات کہی تھی دنیا سے جاتے وقت، ایک وصیت گویا کی تھی۔ ارسل عبداللہ اذ حان یومہ اذ قرب موتہ، جب اس کے موت کا وقت قریب تھا تو انہوں نے ایک پیغام چھوڑا تھا۔ وہ پیغام کیا تھا؟ الی قومہ، اپنے قوم کی طرف۔ لا تعقلوا لہم دمی، کہ ان سے دیت پر راضی ہو کر قصاص نہ چھوڑنا۔ لا تعقلوا کے معنی آئیں گے دیت پر راضی ہونا، یعنی عقل لہ دم فلان، عقل لہ دم فلان، فلاں کے لیے دیت پر راضی ہو گیا۔ تو لا تعقلوا، دیت نہیں لینا، لہم دمی، میرے خون کے بدلے۔ ارسل عبداللہ اذ حان یومہ اذ جاء اجلہ الی قومہ، اپنے قوم کی طرف۔ لا تعقلوا لہم دمی، کہ میرے خون کا بدلہ قصاصاً لینا، نہ کہ دیت۔ تو اس کی بہن نے کہا کہ اس نے کہا تھا کہ میری دیت نہ لیو۔ ولا تأخذوا، اور مت لو، منہم، ان سے، کس سے؟ بنی مازن سے۔ بنو مازن کے ایک غلام نے اس کو، جب اس نے تمانچہ مارا تھا بنو مازن کے غلام کو، تو وہ لوگوں نے عبداللہ کو قتل کیا تھا۔ تو گویا کہ عبداللہ نے کہا تھا ولا تأخذوا منہم افالا، افال کہیں گے اونٹ کے چھوٹے بچے، ان سے دیت میں نہ لینا اونٹ کے چھوٹے بچے۔ آگے ہے ابکرن۔ ابکرن یہ بکرن کی جمع ہے جس کا نام ہے نوجوان اونٹ۔ ابکر، نوجوان اونٹ۔ نہ چھوٹے بچے لینا اونٹ میں، افالن، اور نہ ہی جوان اونٹ لینا۔ لا تأخذوا ای لا تتحصلوا۔
وَأُتْرَک اور میں چھوڑ دیا جاؤں گا. ترکا یترکو ہے لیکن یہ ماضی مضارع مجہول کا صیغہ ہے. انا اترکو میں چھوڑا جاؤں گا. فی بیت ایسے گھر میں بصعدہ جو صعدہ کے مقام پر ہے. مظلمی ایسا گھر کہ جس میں اندھیرا ہی اندھیرا ہے، یعنی میں قبر میں ایسے ہی پڑا رہوں اور تم جو ہے اونٹ اور اونٹنیاں جوان اونٹ لے کر اپنے مزے کرو گے دنیا میں. مثلا وہ کہنا چاہ رہے ہیں اور ان سے اونٹوں کے بچے اور جوان اونٹ مت لینا اس حال میں کہ میں صعدہ نامی مقام میں تاریک قبر میں پڑا رہوں. ودع عنک عمرا ان عمرا مسالم اور عمر کو چھوڑ دو وہ تو صلح کرنے والا ہے. عمرا وہی عمرو بن معدی کرب ہے، عبداللہ کا بھائی. گویا کہ کبشا کہہ رہی ہے ودع عنک عمرا عمر کو چھوڑ دو. ان عمرا مسالم عمر تو مسالم یعنی صلح کرنے والا ہے. وہل بطن عمر کیا عمر کا پیٹ، بطن کہتے ہیں پیٹ کو. وہل بطن عمر کیا عمر کا پیٹ غیر شبر کیا وہ ایک بالشت نہیں ہے. یعنی اگر ایک بالشت عمر کا پیٹ ہے تو اس کے لیے تو کھانا کافی ہے، رزق کافی ہے. ہمارے پاس اتنا کچھ ہے تو پھر کیوں دیت لینے پر ہم اونٹوں کا کیا کریں گے، اس کو کھائیں گے تو ختم ہونے والی چیزیں. تو کہہ رہے ہیں کہ وہل بطن عمر غیر شبر کیا وہ ایک ہی بالش نہیں ہے لمطعمی کھانے کے لیے، مطعم کھانا. کہہ رہے ہیں کہ کیا اس کا شکم یا شکم، شکم کہتے ہیں پیٹ کو، کھانے کے لیے ایک بالشت کے علاوہ ہے. جب نہیں ہے تو پھر دیت پہ کیوں راضی ہو رہا ہے، قصاص کیوں نہیں لیتا. فَإِنْ أَنْتُمْ اگر تم لوگ لم تثأروا اگر تم ثأر انتقام نہیں لوگے. الثأر بمعنی الانتقام، ٹھیک ہے. فَإِنْ أَنْتُمْ اگر تم لوگ لم تثأروا انتقام نہیں لوگے. وَاتَّدَيْتُمُ اور تم نے دیت قبول کی. قبلتم الدیت، اتدا یتدی دیت کو لینا قبول کرنا. اگر تم نے انتقام نہیں لیا اور دیت پر راضی ہو گئے. فمشو تو پھر تم چلو. بآذان النعام جانوروں کے کانوں کے ساتھ. المسلمی کٹے ہوئے جانور، ایسے جانور جن کے کان کٹے ہوئے ہوں. گویا کہ یہ عار دلا رہی ہیں، ذلت اسی بات کے. سو اگر تم نے قصاص نہ لیا اور دیت لے لی تو پھر کان کٹے شتر مرغ، نعام شتر مرغ، تو کان کٹے شتر مرغ کے کانوں کو لے کر پھرو. یہ کنایتاً کہا یعنی یہ کنایا ہے ذلیل ہونے سے، یعنی پھر لوگوں میں ذلیل و خوار ہو کر رہو اگر تم نے قصاص نہ لیا. وَلَا تَرِدُوا إِلَّا فُضُولَ نِسَائِكُمْ یہاں پر بہت سخت کلام کر رہی ہے، گویا کہ اور اس کو رسوا کر رہے ہیں اپنے بھائی کو اور اپنے قبیلے کو. وَلَا تَرِدُوا اور تم نہیں لوٹو گے. إِلَّا فُضُولَ نِسَائِكُمْ کہ اپنے عورتوں کے ساتھ تمہاری ملاقات اس حال میں ہوگی کہ عورتوں کے حیضوں میں جب ان کی ایڑیاں خون سے لت پت ہو جائیں گی. یعنی اس سے مراد ان کے ساتھ حالت حیض میں جماع کرو جو بڑی کمینگی کی علامت ہے. وَلَا تَرِدُوا اور تم وارد نہیں ہوتے مگر کہ نساء کے فضول میں، جبکہ نساء بری حالت میں ہوتی ہیں ایسی حالت میں تم پھر لت پت ہو جاؤ. اذا ارتملت تلطخ بمعنی گندا ہونا. میں کہتا ہوں تلطخ الجسم جسم گندا ہو گیا. تلطخ ثوبی میرے کپڑے گندے ہو گئے. تو کہتے ہیں عورت فضول ہو، جب عورت فضول ہو یعنی پاک نہ ہو. اذا ارتملت جب گر جائے، وتلطخت اور گندا ہو جائے، اعقابہن ان کی ایڑیاں، من الدم خون سے، جب خون سے ان کی ایڑیاں رنگین اور لت پت ہوں. تو گویا کہ اس میں یہ بتانا چاہ رہی ہیں اگر تم نہ اترو مگر عورتوں کی حیضوں میں جب ان کی ایڑیاں خون سے لت پت ہوں. یہاں بہت سخت بات کی ہے، یعنی کہ اس کا مطلب یہ ہے کہ عرب اس چیز کو بہت برا پسند کرتے ہیں اور یہ اللہ کے ہاں بھی مکروہ اور ناپسندیدہ عمل ہے. تو گویا کہ ان کو عار دلا رہی ہیں کہ ایسا اگر نہیں کرتے تو پھر اس کے لیے تیار ہو جاؤ، تم اس کے ہی مستحق ہو. عنترہ کے کچھ اشعار ہیں، اس کو بھی پڑھ لیتے ہیں. وقال عنترة بن الأخرس المعني من طي أطل حمل الشناءة لي وبغضي
وعش ما شئت فانظر من تضير فما بيديك نفع أرتجيه وغير صدودك الخطب الكبير ألم تر أن شعري سار عني وشعرك حول بيتك ما يسير إذا أبصرتني أعرضت عني كأن الشمس من قبلي تدور. یہ عنترہ ایک اسلامی شاعر ہیں، اور اشعار کا پس منظر یہ ہے کہ حنظلہ بن اشہب نے اس کو تکلیف پہنچائی تو یہ کہنے لگا، اور انہوں نے یہ اشعار اسی وقت بنائے. اطل حمل الشناءۃ لی و بغضی، میرے بغض و عداوت کو مزید دراز کر. اطل اطال یطیل، دراز کر، اس میں طول پیدا کر. اطل اطال یطیل یعنی آگے بڑھانا، یا سمجھو کہ اس میں طول پیدا کرنا. حمل الشناءۃ، حمل البغض، ہمارے بغض کو اور وسیع کرو. الشناءۃ لی و بغضی، میرے عداوت کو، شناء عداوت دشمنی، اور بغض کو بھی. وعش ما شئت فانظر من تضیر، اور اسی طرح زندہ رہ. عش عاش یعیش، عش زندہ رہ، پھر دیکھ تو کس کا نقصان کرتا ہے. وعش ما شئت، اور زندگی گزار جتنا تو چاہتا ہے. فانظر، اور تو دیکھ لے. من تضیر، کس کو تو نقصان پہنچاتا ہے. ضار یضیر، ٹھیک ہے. فما بیدیک نفع ارتجیہ، تیرے ہاتھ میں کوئی ایسی خیر نہیں جس کی میں امید کروں. فما بیدیک، نہیں ہے، بیدیک آپ کے ہاتھ میں، نفع کوئی نفع، ارتجیہ ای آملہ و اریدہ، کوئی بھی نہیں ہے. وغیر صدودک الخطب الکبیر، اس سے مراد اور تیرے اعراض کے علاوہ اور بھی بڑے بڑے امور ہیں. آپ اگر مجھ سے اعراض کرتے ہیں تو اس کے علاوہ الخطب الکبیر، الخطب الجلل، الخطب العظیم، اور بھی بہت بڑے بڑے کام ہیں جس سے میں نمٹ سکتا ہوں. اگرچہ آپ نے اعراض کر دیا، مجھے آپ کے اعراض سے کوئی سروکار نہیں، میرے لیے اور بھی بہت سارے کام ہیں، میں اس میں لگ جاتا ہوں. کہتے ہیں کہ تیری دشمنی کے علاوہ ہر معاملہ بڑا ہے، یعنی تیری عداوت و دشمنی ایک حقیر شے ہے جس کی مجھے کوئی پرواہ نہیں. الم تر ان شعری سار عنی، کیا تو نہیں دیکھتا کہ میرے اشعار ہر طرف پھیل گئے. الم ترا، کیا تم نہیں دیکھتے، ان شعری، میرے اشعار، سار عنی، ہر طرف پھیل گئے. سارا یسیرو یا شاع یشیع. آگے کہتے ہیں وشعرک حول بیتک ما یسیر، اور تیرا شعر تیرے گھر کے ارد گرد بھی نہیں گھومتا. یعنی آپ کے جو اشعار ہیں ان کو مقبولیت نہیں حاصل، لیکن میرے اشعار ہر زبان پر ہیں، ہر گھر میں ہیں، ہر بندہ اسے گاتا گنگناتا ہے. اذا ابصرتنی فی موضع ما، جب آپ مجھے دیکھتے ہو کسی بھی مقام پر، جب تو مجھے دیکھتا ہے تو رخ پھیر لیتا ہے. اعرضت عنی، اعرض یعرض، اعراض کرنا، جب بھی مجھے دیکھتا ہے مجھ سے اعراض کرتا ہے. کأن الشمس من قبلی تدور، کہ گویا آفتاب میرے ارد گرد پھر رہا ہے، جس کے سبب تیری آنکھیں میری طرف جم کر نہیں دیکھ سکتی. یعنی میں گویا کہ آفتاب میرے ساتھ ہے جس کی چمک آپ کو مجھ پر نظر جمائے نہیں چھوڑتی. آپ مجھ پر نظر نہیں جما سکتے، جب بھی مجھے دیکھتے ہو آنکھیں پھیر لیتے ہو. اس کا مطلب کہ میرے ارد گرد ایک سورج ہے جس کی کرنیں آپ کی آنکھوں پر پڑتی ہیں اور آپ مجھے نہیں دیکھ سکتے. کأن الشمس من قبلی من جانبی، میری طرف سے، تدور دار یدور گھومتا ہے. فهذه الاشعار كذلك جميلة وجيدة ينبغي ان نحفظ كذلك. اطل حمل الشناءة لي وبغضي وعش ما شئت فانظر من تضير فما بيديك نفع ارتجيه وغير صدودك الخطب الكبير. ألم تر أن شعري سار عني وشعرك حول بيتك ما يسير إذا أبصرتني أعرضت عني كأن الشمس من قبلي تدور. جزاكم الله خير.